إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محترم معزز بزرگوں، گاؤں بستی کے ذمہ دار لوگوں، بچوں، پردہ نشین مائیں بہنیں اور نوجوان بھائیوں، آج کی اس مجلس میں جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، عنوان ہے مسلمان کی زندگی میں دین کی اہمیت و فضیلت۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، دین کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ دین ہمارے لیے ہر جگہ ضروری ہے۔ اگر دین نہیں ہے زندگی میں تو نہ تو امن و شانتی ہے، نہ خیر و برکت ہے، نہ زندگی کا ہمارے پاس طور طریقہ ہے، اور اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم پریشان حال ہیں، اور آخرت میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دینی تہذیب، کلچر ہمارے پاس وہ سوچ و فکر نہیں ہے جو پروفیٹ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ہم انسان تو ہیں لیکن ہم چلتی پھرتی لاش ہیں۔ اس باڈی میں خون تو دوڑ رہا ہے لیکن اس باڈی کے خون کی اور اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ نہیں جانتا ہے حلال و حرام کیا ہوتا ہے، اچھائی برائی کیا ہوتی ہے، نبی کا فرمان کیا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، دین میں انسان آتا ہے، اللہ کے دین سے قریب ہوتا ہے، احادیث سنتا ہے، علماء کرام کو سنتا ہے، اماموں کے خطبے سنتا ہے، بزرگوں کی باتوں کو وہ تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کے اندر امن و شانتی آتی ہے، پیار محبت آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ آتی ہے، اخوت آتی ہے، بھائی چارگی آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب تک مجھے اللہ نے سانس دیا ہے، مجھ سے لوگ فائدہ اٹھائیں، مجھ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور مجھ سے کسی شخص کو ایذا نہ پہنچے، پریشانی نہ پہنچے۔ لیکن یہ سلیبس آپ کو کہاں سے ملے گا، یہ کلاس کہاں سے ملے گی؟ جب آپ دین کی طرف آئیں گے، جب آپ دین پر غور کریں گے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ بڑا ضروری سوال ہے، بڑا اہم اور ضروری یہ ہمارے پاس سوال ہے، تو اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب رب العالمین قرآن مقدس میں سورہ ذاریات میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان عبادت کرنا کب سیکھتا ہے؟ جب اس کے پاس دین ہوگا۔ آپ جو ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہو، مثال کے طور پر آپ تاجر بننا چاہتے ہو، تو کیا آپ فوراً تجارت میں اندر چلے جائیں گے؟ آپ اپنی شاپ کھول دیں گے یا تجارت کے بازار میں آپ کود جائیں گے؟ پہلے تجارت کرنا سیکھیں گے، کسی دکان پہ جا کر آپ وقت دیں گے، تاجروں سے ملیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کام کو شروع کریں گے۔ تو دین میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا طریقہ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ دین سے سیکھیں گے، علماء کرام سے سیکھیں گے، احادیث سے آپ کو طریقہ آئے گا۔ تو پیارے بھائیوں، دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت نہیں ہے زندگی میں تو مقصد ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت سے بھائی ہیں مہینے کے 4 جمعے پڑھتے ہیں، بہت سے بھائی وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ سال میں عید الفطر، عید کی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز ہوتی ہے، 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں بس۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ارے ہمیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہاں رب نے کہا کہ انسان کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ صرف سال میں 2 نمازیں پڑھتا ہے، مہینے میں 4 جمعے پڑھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے بھائیو، اگر ہم نے یہ کیا تو کیا ہم نے عبادت کے مقصد کو سمجھا ہے؟ رب کے پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھا ہے؟ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے۔ ذرا غور کریے، ہماری یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس زندگی میں بھی دین کی ضرورت ہے، اور یہی اصل امتحان کی جگہ ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ ہمارا ایگزام ہے، یہ ہمارا پرچہ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس کے 3 سوال ہیں میرے پیارے بھائیوں جو قبر کے اندر پوچھے جائیں گے۔ وہ اللہ نے آؤٹ کر رکھے ہیں۔ پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، امتحان آپ کے ہاتھ میں ہے، تمام نمبرات اللہ نے آؤٹ کر دیے ہیں۔ قبر کے 3 سوال کیے جائیں گے۔ من ربو کا، یہ بتا تو کس رب کی پوجا کرتا تھا؟ من دینو کا، دین بتا دے کس کو مانتا تھا؟ اور یہ بتا کس پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتا تھا؟ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرے کیا خیالات ہیں؟ یہ 3 سوالات ہیں جو آؤٹ ہیں۔ دیکھیے، اگر دنیا میں عبادت نہیں کی، دین کو زندگی سے نہیں جوڑا، قبر کا پہلا سوال ہے من ربو کا، آج تو یہ بتا میرے بندے کہ کس رب کی پوجا کرتا تھا؟ آپ تو کرتے ہی نہیں تھے، عبادت سے تو بہت دور ہے، رمضان میں کرتے تھے، کبھی کر لیا، ورنہ عبادت کا موقع نہیں تھا۔ کیا جواب دیں گے قبر کے اندر؟ یہ کہیں گے ٹائم نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، قبر کے ان سوالات کا جو جواب دے پائے گا، اس قبر کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا، سبحان اللہ، وہیں سے جنت کی سیر کرے گا بندہ۔ لیکن اگر ہم ان سوالات کے جواب نہ دے پائے تو یہ نہ سمجھیں کہ برزخی زندگی ایسے ہی ہے، ہمارا جسم گل سڑ جائے گا، جہنم کا عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، قبر کے اندر سے ہی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اس پوری زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس جو کوشچن ہے، جو سوال ہے، جو امتحان ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے چکر میں پڑ کے بہت جلد ہم میرے پیارے بھائیوں اس دین کو چھوڑ دیں، ان مسجدوں کو چھوڑ دیں، ہم قرآن و حدیث کو سنیں لیکن اس پر عمل نہ کریں۔ ایسا اگر ہمارا حال ہو گیا تو پھر دنیاوی زندگی گزر جائے گی۔ یہاں بھی ٹینشن ہے، جو دین پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کے پاس آپ جائیے، صرف ظاہر میں بڑے اچھے شوٹ بوٹ لگتے ہیں، لیکن اندر جھانک کر دیکھیے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشان حال ہے، کوٹھی بنگلہ ہے، پیسہ ہے، لیکن شانتی نہیں ہے، امن نہیں ہے، پیس نہیں ہے۔ اور انسان کو امن چاہیے، شانتی چاہیے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، اور وہ کہاں ملے گا؟ ان مسجدوں کے اندر ملے گا، دین کے اندر ملے گا۔ دین کو آپ عمل میں لائیں گے تب ملے گا، ورنہ میرے پیارے بھائیوں کتنا پیسہ کما لیجئے، کتنے بڑی بلڈنگ کھڑا کر لیجئے، لیکن سکون آپ کو نہیں ملے گا، بھاگتے رہیں گے، دنیا آپ کو آگے بھگاتی رہے گی، ایک دن سانس بند ہو جائے گا اور پھر پچھتاوے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو، تم نے ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام میں آئے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو ہم منمانی طریقے سے فالو کر عمل کریں، جب چاہیں نماز پڑھ لیں، جب چاہیں ہم میرے پیارے بھائیوں کلمہ کے ورد کر لیں، جب چاہیں ہم ان مسجدوں میں آ جائیں، منمانی نہیں ہے۔ ارے ایگزام ہے، ایگزام میں منمانی چلتی ہے کیا؟ آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اسکول کیا ہے، بھائی آپ کو ایک پیپر ملتا ہے، اس میں منمانی کرتے ہیں کیا؟ جو ٹیچر نے آپ کو سوال دیا ہے اس کا اگر صحیح جواب آپ لکھیں گے تو آپ کو نمبر ملے گا، اگر غلط لکھیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ تو یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اس لیے اس زندگی میں اس امتحان کو ہمیں تیار کر کے میرے بھائیوں آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کریکٹر اچھا ہو، وہ دنیا کا احسنہم خلقاً، کہ دنیا کا سب سے اچھا
سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اچھا اخلاق کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یہ بھی دین سے ملے گا۔ جو بددین لوگ ہوتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ اخلاق والے نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، اگر دین نہیں ہے پیارے بھائیوں تو وہ اچھا اخلاق اپنے عمل میں ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے اخلاق تو دین سے ملے گا، اخلاق نبی کی سیرت سے ملے گا، اخلاق قرآن کو پڑھنے سے ملے گا۔ ان مسجدوں میں سجدوں کرنوں سے اخلاق آپ کا سنورے گا، رب سے ڈرنا، تقوی، پرہیزگاری ان مسجدوں سے آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ ایک شخص نے کہا، صحیح روایت ہے کہ یہ عورت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہوگی، نمازیں پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، بڑے لمبے سجدہ کرتی ہے، بس ایک غلطی کرتی ہے۔ کیا غلطی کرتی ہے؟ کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، یہ جہنمی ہے۔ بڑی اچھی نماز پڑھتی تھی، نوافل کا اہتمام کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، لیکن زبان کی اچھی نہیں تھی، پڑوسیوں کو پریشان کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، اس کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ وہ شخص کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بڑی اچھی عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر پڑوسی کو پریشان کرتی ہے تو جنت میں داخل اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری عورت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرض نماز پڑھتی ہے، فرض نماز کو ترک نہیں کرتی ہے، کچھ نوافل بھی پڑھ لیتی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، لیکن فرض نماز پڑھتی ہے، دین کو مانتی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی الجنہ، کہ یہ عورت جنتی۔ وہ شخص کہہ رہا کہ یہ زیادہ عبادت کرتی ہے، اللہ کے نبی یہ جنتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جنتی نہیں ہے کیونکہ پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، یہ دین کو نہیں مانتی۔ اگر یہ دیندار ہوتی حقیقی طور پر، اگر یہ دین کو اہمیت دیتی تو پڑوسیوں کو گالی نہیں بکتی، ان کو پریشان نہ کرتی۔ اور یہ جو عورت ہے جو فرض نماز کو نہیں ترک کرتی ہے، کچھ نوافل بھی پڑھ لیتی ہے، لیکن پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے، اخلاق سے پیش آتی ہے، میرے بھائیوں رواداری سے پیش آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ عورت جنتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ وہ بھی سن لیں جو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، ہم کبھی یہ دھوکے میں رہیں کرے ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ صرف بڑی بڑی نمازیں پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، انسان کو اپنے اخلاق کو سدھارنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، کریکٹر اچھا ہو، اس کا پڑوسی اس سے محفوظ ہو۔ آج ہم سب سے بڑا نقصان کس کو پہنچاتے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کو۔ ادھر کوڑا کچرا ڈالیں گے، پریشان کریں گے، ان سے تمیز سے بات نہیں کریں گے، گاڑی اور اسی طریقے سے ان کے گھر کے سامنے بہت سی وہ کام کریں گے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان ایک پڑوسی کو پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ کہ دین کا کردار کے ساتھ ہمارے معاملات سے بھی تعلق ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی اخلاق کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی دکان کھولیے، آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، آپ اس سے بدتمیزی سے پیش آ جائیے کہ دوبارہ وہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اخلاق کی ہمیں اپنی تجارت میں بھی ضرورت ہے، اس دین کی ہمیں اپنے معاملات میں بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سنیے، التاجر الصدوق الامین، کہ سچا تاجر جو سچ بولتا ہے وہ تاجر، الامین امانت دار جو امین ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ مال کو 100 روپے کا مال ہے، جھوٹ بول کر ہم اس کو 500 کو بیچ رہے ہیں، جھوٹ ملا کر اس میں۔ اللہ کے نبی نے کہا سچا تاجر، امانت دار تاجر جو ہے کہ کل روز قیامت وہ نبیوں اور شہیدوں اور اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جو اچھا تاجر ہے، آپ غور کریں،
ہم میں کسی مسلمان ہیں، آپ سب تجارت کرتے ہیں، کسی پیشے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں سچے نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، آپ کے اس پیشے میں برکت نہیں ہو سکتی، اس پیشے میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جھوٹ سے چند دن کما بھی لے جا رہے ہیں تو اس پیسے کا آپ بہت زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے کمایا ہے اسی طریقے سے بہت جلدی آپ سے چلا بھی جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ایسی تجارت کرتے ہیں، جو حرام کمائی کے ذریعے تجارت کرتے ہیں، جو جھوٹ کے ذریعے کماتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، ان کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں ان کے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، بہت سی ایسی پرابلم ڈال دیتا ہے کہ جو انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور ان کی محنت کی کمائی اس میں ضائع ہو جاتی ہے۔ جو وہ سچائی کے ساتھ نہیں کماتے تھے، تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو کمائیں، جو محنت کریں، سچائی کے ساتھ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے صادق الامین کہا جاتا تھا، آپ سچ بولتے تھے، امانتوں کا خیانت میں تبدیل نہیں کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے، کون؟ خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی ایسا کر، اس دودھ کے اندر پانی ملا دے، کیونکہ ابھی صبح کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس کے اندر پانی ملا دے تاکہ ہمارا دودھ دوگنا ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، سننے لگے۔ اس بیٹی نے کہا کہ ماں ایسا کیوں کروا رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ کہ عمر کو پتہ چل گیا رضی اللہ عنہ، کہا کہ ابھی صبح کا وقت ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، پانی ڈال دو، میں کہہ رہی ہوں۔ اس لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ چلو اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا، خلیفہ ہمیں فی الوقت نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے اس پانی میں، اس دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ پیچھے وہاں گشت لگا رہے تھے، سن رہے تھے، سن لیا، اور گھر کی میرے بھائیوں پہچان رکھی، گھر چلے گئے۔ اس لڑکی نے پانی نہیں ملایا۔ اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اس خاتون سے کہ جو لڑکی آپ کے گھر میں ہے، میں اس کا رشتہ مانگنا، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ خاتون پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ایک ٹائم محنت کرتے ہیں، دوسرے ٹائم کھاتے ہیں، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ تو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں۔ کہتے ہیں اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ ہو، انسان ہو، ہمارے بھائی ہو، بس مجھے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ اس کے بعد وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ اس دودھ میں پانی ملا دے، اس نے انکار کیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ لڑکی دیندار ہے، بااخلاق ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ ایسی خاتون کو گھر میں لانا، بیٹے کے نکاح میں لے کر کے آنا، اس کو بہو بنانا سب سے افضل ہے۔ پیسہ نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے، اللہ کا تقویٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، وہ خاتون اور اس کی لڑکی، میرے بھائیو، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز، بہت بڑے حاکم گزرے ہیں، وہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کو بیٹا بناتا ہے۔ تو دیکھیے یہ خاتون جو ایک معمولی گھر سے تعلق رکھتی تھی، ایک وقت کا بادشاہ عمر رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، اتنے عظیم انسان ہیں، وہ ان کے گھر ان کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کے اندر دینداری تھی، اخلاق تھے۔ اگر آج ہم بھی اپنی بچیوں کو اخلاق سکھلائیں گے، ان کو میرے پیارے بھائیوں دین بتائیں گے، تبھی ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، یہ سماج سدھرے گا، یہ سوسائٹی سدھرے گی۔ اگر ہم انہیں دین نہیں بتائیں گے، انہیں ہم مسجدوں میں نہیں بھیجیں گے، میرے بھائیوں دینی پروگراموں میں انہیں ہم شرکت سے دور رکھیں گے، تو پھر دیندار کیسے بنیں گی؟ آج کے لوگ مسجدوں میں نہیں آنے دیتے خواتین کو، فتنہ ہو جائے گا، جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، ہاں شادیوں میں لپسٹک لگا رکھی ہے اور پورا میک اپ ہے، پردہ بھی نہیں ہے، خوب شادیوں میں جا رہی ہیں، بازاروں میں خواتین جو ہے کہ شاپنگ کر کے لا رہی ہیں، وہاں فتنہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے گھر میں اگر دو بات دین کی سن کر چلی گئی
تو یہاں فتنہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ خواتین کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ یہ لوگ ایسی حدیثوں کو کیوں نہیں سنتے؟ خواتین کو کچھ سیکھنے کیوں نہیں دیتے؟ کیا بازاروں میں فتنہ نہیں ہے؟ کیا شادیوں میں فتنہ نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں اگر آئیں گی، دو بات سنیں گی، دو حدیث ان کے کانوں تک پہنچیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ان خواتین کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں مسجدوں سے قریب کرنا ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، دین کہاں سے آئے گا؟ جب آپ علماء کرام کو سنیں گے۔ آپ تو عالم نہیں ہیں، آپ تو دین کے جانکار نہیں ہیں، علماء کرام کو سنیں گے تو دین کی صحیح رہنمائی ملے گی، دین آپ کی زندگی میں آئے گا، دین کے ذریعے آپ آگے بڑھیں گے، تبھی آپ کی زندگی میں میرے پیارے بھائیوں برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں ان کو دین سے جوڑیے، گھر میں ان سے کہیے کہ نماز پڑھیے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرائیے۔ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت نہیں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قرآن ہمیں پورے سال کچھ وقت کے لیے ضرور روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے ہی دین کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آج ہم باہر بڑے اچھے اخلاق سے، بہت سے لوگ ہیں مسلمانوں میں، باہر جائیں گے بڑے اچھا اخلاق دکھائیں گے، لیکن گھروں میں جب بیوی کے ساتھ رہیں گے، بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان سے تمیز سے بات نہیں کرنا چاہیں گے، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان پر ظلم کریں گے، بدتمیزی کریں گے۔ اور آج بھی وہ سوچ موجود ہے ہمارے سماج کے اندر کہ عورت تو پیر کی جوتی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کی سوچ ایسی ہے۔ ارے نبی نے تو یہ کہا ہے، جس نبی سے محبت کرتے ہو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، ظلم نہیں کرتا ہوں، ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے لیے میرے بھائیوں اچھے ہو جائیے، اور دین کی شروعات اپنے گھر سے کیجیے۔ باہر کے لوگ بعد میں آتے ہیں، باہر کے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پہلے آپ کے بیوی بچوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ ان کے حقوق کتنے ادا کیے تھے۔ اس لیے ضرورت ہے، یہ دین ہماری زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم زندگی میں اس کو لے کر کے آئے تو ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں اس کو داخل کریں، اپنی ماں بہنوں کو اسے بتائیں، ورنہ میرے پیارے بھائیوں ایسا ہوگا کہ یہ دین نہ ہماری زندگی میں بچے گا اور نہ ہمارے گھر سے شروع ہو کر اپنی زندگی میں نافذ کر کے اس کے بعد اس دین کو ہم جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ دین میرے پیارے بھائیوں آپ سے چھین لیا جائے گا، اس دین کی اہمیت آپ کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی۔ رب العالمین کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے آج ایسا نہ ہو کہ برائی کو آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں میں، سماج میں، پڑوس میں، اپنے بھائی کے گھر میں، اپنے قریبی کے گھر میں، رشتہ دار کے گھر میں خاموش ہیں کہ میرا تھوڑی ہے بیٹا بھاڑ میں جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر برائی دیکھیں اس برائی کو میرے بھائی روکنے کی کوشش کریں، کہیں کہ یہ برائی ہے، ایسا کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ دیندار نہیں ہو سکتے، آپ بااخلاق نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میرے پیارے بھائیوں اس دین کی خدمت کرتے ہوئے چلے گئے، آپ کو روکنے کی کوشش کی، رکے نہیں رکے۔ اس طریقے سے میرے پیارے بھائیوں میں ایک بات عرض کروں گا نوجوانوں سے، جو نوجوان ہیں امت کے، جو میرے بھائیوں نونہال ہیں، جو امت کا سرمایہ ہیں، جو امت کا مستقبل ہے، کہ آپ بھی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ جوانی ہے، یہ دھیرے دھیرے ڈھلنے والی ہے۔ آج آپ ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، ایک دن آپ کے سفیدی آ جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ جوانی کی عبادت ایسے ہی ہے،
بلکہ جوانی کی عبادت سب سے قیمتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان راتوں موبائلوں میں مشغول رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر مشغول رہتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، جبکہ آج تو بڑی آسانی ہے، آپ موبائل میں قرآن رکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، یہ جوانی ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کے جائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندے سے جب تک چند چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے انہیں جانے نہیں دے گا۔ ایک سوال وعن شبابی فی مابلا، جوانوں سے کیا جائے گا جوانی کے بارے میں، کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں جوانی دی تھی، تمہاری نسوں میں خون دوڑتا تھا، تم اٹے کٹے تھے، طاقتور تھے، اس جوانی کو کہاں بتایا تھا، کہاں لگایا تھا؟ کیا ہم جواب دیں گے کہ ہم تو بستروں میں موبائلوں پر اپنی جوانی کو ضائع کر رہے تھے؟ اس لیے نوجوان بھائیوں بہنوں، اس جوانی میں اللہ کو یاد کیجئے۔ یہ جوانی آج ہے، کل نہیں ہوگی، یہ زوال پذیر ہے۔ آج ہے، 10 سال کے بعد بڑھاپا آ جائے گا، آج ہے، کل کو ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ہمارے سر میں سفیدی آ جائے گی۔ اس لیے اس جوانی کو میرے پیارے بھائیوں اپنے لیے غنیمت جانیے، دین کو اپنے لیے غنیمت جانیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے اور مسجدوں میں آتے رہیے، اماموں سے اور اسی طریقے سے علماء سے ملتے رہیے۔ اس سے آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور۔ وقت ہے، اس میں استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نمازی بن گئے، بہت سے لوگ تانا دیں گے، ارے ابھی تو تجھے میں نے دیکھا تھا 1 مہینہ پہلے، ارے تو شرابی ہے، تو لفنگا ہے، بہت بڑا مفتی بن گیا ہے۔ آپ دین پر چلنے کی کوشش کریں گے تو بہت سے فتنے آ جائیں گے، بہت سے شیطان آ جائیں گے جو آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن دین پر ایک بار آپ ثابت قدم ہو گئے تو پھر آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات مجھے بتائیے کہ جس پر میں پوری زندگی عمل کروں اور مجھے کسی دوسری بات کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے کر کے آیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ ایمان لے کر آگئے، مسجدوں میں آگئے، کلمہ پڑھ لیا، نمازی بن گئے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، قرآن پڑھنا سیکھ گئے، اب مسجدوں میں ہمارا شمار ہو گیا، تو اب ثابت قدم رہیے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ نماز پڑھی، ایک جوش تھا، جیسے تبلیغی بھائی ہیں ہمارے، چند دنوں جماعت میں گئے، جوش تھا، اس کے بعد جوش غائب ہو گیا، پھر نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسی نماز کا ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر مکمل ایمان لے کر کے آؤ اور اس پر ثابت قدم رہو، ڈگمگاؤ نہیں کہ ادھر سے ادھر اگر لوگ پریشان کریں تو مسجدوں میں آنے سے رک جاؤ، نہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہاں آنے کی ضرورت ہے۔ ان صفوں میں میرے پیارے بھائیوں ملنے کی ضرورت ہے، اپنے رب سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ استقامت پر رہیں گے، ایک آیت سنیے رب العالمین نے کیا آپ لوگوں کے لیے خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے سورہ فصلت کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان مکمل ہو گیا، ثم استقاموا، اور اس کے بعد ثابت قدم رہے۔ ایمان تو ہم لاتے ہیں، ہر شخص کا ایمان ہے اللہ رب العالمین پہ، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ صرف رمضان میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ جب تک سانس ہے نماز پڑھتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ارے ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، اللہ قبول کرے گا لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جو ایسے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے، ان کو امن و شانتی کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ثابت قدم بن کر کے دکھائیے، نہیں سماج میں اچھا بن کر دکھائیے، دیندار بن کر کے دکھائیے۔ یہ دین آپ کی دنیا بدل دے گا، آپ کی آخرت بدل دے گا، آپ کے نفس کو بدل دے گا، آپ کے ظاہر کو بدل دے گا، آپ کے باطن کو بدل دے گا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، یہ دنیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، جس چیز پر تم نے ایمان لے کر کے آئے ہو اس پر ڈٹے رہو، ولا تحزنوا، رنجیدہ نہ ہو جاؤ۔ ارے چھوٹی سی ٹینشن آ گئی، مسجد چھوڑ دی۔ ارے دنیاوی زندگی ہے، اللہ نے انسان کو کیسے کیسے آزمایا ہے، تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو گیا گھر میں، مسجد چھوڑ دی۔ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کی اللہ ہیلپ نہیں کرتا ہے، مدد نہیں کرتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پھر فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، رنجیدہ نہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کہ ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ کیا چاہیے؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ بھئی جنت پانے کے لیے سب کر رہے ہیں ہم۔ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ تو پیارے بھائیو، یہ آیت آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے رب مانتا ہے، جو مجھ پر کامل یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ ثابت قدم رہتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ رنجیدہ ہوتا ہے، اور میری طرف سے جنت کی بشارتیں ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنتیں جن کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیو بزرگو، ثابت قدم رہیے، اس دین پر ڈٹے رہیے۔ اس زندگی کے اندر اس دین کی کتنی قیمت ہے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اگر ایسے ہی ڈگمگا گئے، چند پریشانی آنے سے آپ نے مسجد چھوڑ دی، آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آپ نے میرے پیارے بھائیو علماء کرام کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا، تو پھر جو آج کے فتنے ہیں ان سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اگر دنیا کے جو فتنے ہیں ان سے آپ بچنا چاہتے ہو تو دین ہے، اور دین کہاں سے ملے گا؟ علماء کرام کی مجلسوں سے آپ کو دین ملے گا۔ ان جمعے میں جو آپ کے امام آپ کو خطبہ سناتے ہیں، ان پروگراموں سے، ان خطبوں سے میرے پیارے بھائیو دین آپ تک رہے گا، آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چھوڑ دیے کہ چلو کبھی بعد میں پڑھ لیں گے جمعہ، ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ثابت قدم والا جو اللہ کے اجر ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ضرورت ہے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اپنے آپ کو سنوارنے کی، ثابت قدم رہنے کی، اور آخر وقت تک میرے پیارے بھائیوں اس دین پر عمل کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی۔ آپ یہاں سے ڈیڈوانا سے آپ لاڈنو گئے، وہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر ادھر ہے، تو آپ گئے کہ رشتہ داری میں کسی ملنے والے سے، تو کیا آپ وہاں رہ جائیں گے؟ آپ کو لوٹ کر آنا ہے، وہاں سے ملاقات کے بعد گھر آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا، آپ وہاں اجنبی ہو، آپ کا گھر یہاں ہے، آپ گئے چند منٹ میں آپ اپنے گھر آ جائیں گے، یا چند گھنٹوں میں گھر آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا ہے کہ یہ اجنبی کی طرح ہمیں جینی ہے، یہ ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ یہی ہمیں رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قبرستان میں جا کر تھوڑا سا کبھی غور کر لیجئے، اور غور کیجئے روزانہ آپ کاندھوں پر کتنے لوگوں کو لے جاتے ہیں اور اس قبر کی اندھیری کوٹری میں جا کر جو ہے کہ میرے بھائی دفنا کر آتے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے؟ کیا بھائی ہوتا ہے؟ کیا باپ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اس کا عمل ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ دین و عمل ان کے ساتھ جائے گا۔ اگر وہ آپ نے اچھا کر لیا، اس دنیا میں آپ نے اس دین پر عمل کر لیا، اس عمل کو اپنے ساتھ میں آپ کے جانے والا ہے، وہ دین میرے پیارے بھائیوں آپ کو قبر میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا، اس دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او عابر سبیل، کہ دنیا ایسے گزارو جیسے اجنبی یا راستے چلنے والے کی طرح۔ آپ یہاں سے چلے، پیدل چلے، آپ پیدل کسی بازار جا رہے ہیں قریب میں، آپ کے پاس سواری نہیں تھی، آج تو ہر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، اسکوٹی ہے، گاڑیاں ہیں، ماشاءاللہ بنگلے ہیں، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی عبادت نہیں کرتے مسلمان، پھر بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے، مرنا ہے میرے پیارے بھائیوں، ہاتھ خالی جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے ایک راستہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ چل رہا ہے، جب دھوپ پڑی یا بہت زیادہ وہ تھک گیا تو کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا ستیا لیتا ہے۔ آپ تو راجستھان کے لوگ ہو ماشاءاللہ، یہاں تو ریگستان ہے، آپ تو اونٹ پر سواری کرنے والے ہو،
تو جو لوگ سواری کرتے ہیں وہ جب تھک جاتا ہے ان کا جانور یا وہ کہیں چھاں میں کسی درخت کے نیچے اسے وہ بٹھا دیتے ہیں چند منٹ، اس کے بعد جب ان کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے تو وہاں سے اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے زندگی بسر کرو، اس دنیا میں ایک راستہ چلنے والا راستہ چل رہا ہے، کہیں رکا وہ اس کا مقام نہیں ہے، وہاں اسے رکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں آگے جانا ہے۔ کہاں ہمارا مقام ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا آخری ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہمارا ٹھکانہ ہے الجنہ، جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کی اس مختصر زندگی کو آپ صرف دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور یاد رکھیے کہ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو ڈراتا ہے ارے دین پر عمل کروں گا تو پھر کماؤں گا کہاں سے، ارے دین پر عمل کرنے لگایا تو پھر وقت کہاں دوں گا بچوں کو، 5 وقت کی نماز ہے 24 گھنٹے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ذرا غور کیجئے آپ، 1 گھنٹہ لگے گا، وہ بھی کم ہے، اس سے بھی کم وقت لگے گا۔ کیا آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے رب کو یا اپنی آخرت کو سنوار لے کے نہیں دے سکتے؟ ہم دے سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں اس کو اپنے اندر نافذ کرنا ہوگا، اور یہی 1 گھنٹہ ہمارے لیے کام آنے والا ہے۔ کیا ہم روزانہ 5 منٹ 10 منٹ قرآن کے چند اوراق نہیں کھول سکتے، ان پر غور نہیں کر سکتے؟ یہی قرآن ہمیں میرے بھائیوں ہدایت تک پہنچانے والا ہے، یہی قرآن ہمیں جنت کے اندر آخرت کے اندر میرے بھائیوں جنت میں پہنچانے والا ہے۔ یہی قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا کہ اللہ یہ فلاں شخص عبداللہ محمد عبد الرحمن مجھے پڑھتا تھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ یہ قرآن کیا ہم چند منٹ میرے پیارے بھائیوں اس قرآن کو نہیں دے سکتے؟ کیا چند منٹ ہم اللہ کے لیے ذکر نہیں کر سکتے؟ بس آپ کو 24 گھنٹے سے چند منٹ دے کر کے میرے پیارے بھائیوں اس دین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ گھنٹوں آپ مسجدوں میں بیٹھے رہیں، آپ کا چلنا ہو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ راستے سے چل رہے ہیں، ایک سائیڈ سے چل رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے رہے ہیں، آپ کا چلنا بھی عبادت ہے۔ آپ سو رہے ہیں، آپ نے دعا پڑھی سونے کی، اللہم باسمک اموت و احیا، سو گئے آپ، کیا اللہ کے لیے سو رہے ہیں؟ ارے اپنے نفس کو آرام دینے کے لیے سو رہے ہیں، وہ سونا بھی آپ کی عبادت ہے۔ اللہم باسمک اموت و احیا، یہ اگر دعا پڑھ رہے ہیں آپ تو سونا عبادت ہو جائے گا۔ سونے سے اٹھ رہے ہیں تو میرے پیارے بھائیو دعا پڑھ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے آپ کی۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے سفر کی دعا پڑھ لی، وہ سفر بھی آپ کی عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ زندگی ایک مسلمان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے مسجدوں میں بیٹھے رہیں، نہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں۔ فرض نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ فرض نماز قیامت کے دن قبر کے 3 سوال ہیں۔ آپ جب جو برزخی زندگی، 3 زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، دوسری برزخی زندگی جو قبر کے اندر ہے، قبر سے قیامت تک کے لیے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، تیسری زندگی جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو پیارے بھائیو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس کے بعد جو برزخی زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہیں۔ اس کے بعد جب ہم برزخ میں برزخی زندگی ختم ہوگی، آخرت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اگر نماز صحیح نکلی، فرض نماز، تو ہمارے سبھی اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پیارے بھائیو آپ یاد کر لیں کہ اس دن قیامت کے دن پہلا سوال رب العالمین کرنے والے ہیں نماز کے بارے میں۔ فجر کی اذان میں مؤذن کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آئی کامیابی کی طرف، اور ہم بستر میں بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو قیامت کے دن کا اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور نماز میرے پیارے بھائیوں تمام برائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے کون سی ضروری نصیحتیں کی؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری نصیحتیں کی۔ دوسرا خواتین، کہ تم خواتین کا خیال کرنا، ایک تو نماز نہیں چھوڑنا، دوسرا جو یہ خواتین ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان پر ظلم نہیں کرنا، سختی نہ کرنا،
ان کے لیے دین کی مجلسیں منعقد کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے گئے تھے، نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اگر دیندار بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہتے ہیں، اپنی اس زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس زندگی میں امن و شانتی لانا چاہتے ہیں، تو نمازی بنیے، 5 وقتہ نمازی۔ یہ نہیں کہ بس 1-2 وقت کی نماز پڑھ لی، خلاص فجر میں ہم نہیں آتے، کوئی کام دوسرا لگ گیا ہم نہیں آتے۔ ہم نماز کو ہم نے آپشنل بنا رکھا ہے۔ نماز آپشنل نہیں ہے، نماز ضروری ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں، جو ہمارے زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگی، جو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ بھی اچھی ہوگی، امن و شانتی والی ہوگی، برکت والی ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی بہت عظیم ہو جائے گی۔ جو زندگی آخرت کی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ماں و بہنوں کو دین سے مکمل طور پر لگاؤ رکھنے کی توفیق سے نوازے، دین پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں۔